یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والے لوگو ڈرتے رہو اللہ سے حق تقاتہ، جیسا چاہیے اس سے ڈرنا، ولا تموتن اور نہ مرو الا وانتم مسلمون مگر اسلام کی حالت میں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی سب مل کر، ولا تفرقوا اور پھوٹ نہ ڈالو، واذکروا نعمت اللہ علیکم اور یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو تمہارے اوپر کیا ہے، اذ کنتم اعداء جب کہ تم تھے آپس میں دشمن، فألف بین قلوبکم پھر الفت ڈال دی تمہارے دلوں میں، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی، وکنتم علی شفا حفرہ اور تم تھے کنارے پر ایک آگ کے گڑھے کے، فانقذکم منہا پھر تم کو اس سے نجات دی، کذالک یبین اللہ اسی طرح کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تم پر، لعلکم تہتدون تاکہ تم راہ پاؤ۔ یہ مسلمانوں کو اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اہل کتاب اور دوسرے جو گمراہ لوگ ہیں وہ تمہیں گمراہی کے اندر مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ان کی گمراہی سے باخبر رہ کر بچنے کا اہتمام کریں۔ اور ان دو آیتوں میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے دو نسخے اور دو اصول اللہ نے بیان کیے ہیں، اول تو تقوی اور دوسرے باہمی اتحاد و اتفاق اور تفرقہ اور اختلاف سے بچنا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ اور چاہیے کہ رہے تم میں ایک جماعت ایسی جو بلاتی رہے إِلَى الْخَيْرِ نیک کام کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم کرتی رہے اچھے کاموں کا، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور منع کرے برائی سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی پہنچے اپنی مراد کو اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا اور مت ہو ان کی طرح جو متفرق ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا اور اختلاف کرنے لگے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کو صاف حکم، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے ما قبل کی آیتوں کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اجتماعی اور اس کی فلاح کے لیے دو اصول بیان کیے تھے، ایک تقوی اختیار کرنے کا اور دوسرا اپنی تفرقہ بازی سے منع ہونے کا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ بتا دیا کہ انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ خود ایک اجتماعی قوت بھی مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ نظام صلاح اور فلاح کا تکملہ اللہ نے یہاں پہ بیان کر دیا کہ صرف اپنے اعمال اور افعال کی اصلاح کے اوپر جو ہے نا وہ کفایت نہ کرو، بلکہ دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکر بھی کرتے رہو، اور دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی وجہ سے پوری قوم کی اصلاح ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پہ اب یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود بھی اپنے اعمال اور اخلاق اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون کے مطابق درست کرو، اور دوسرے اپنے بھائیوں کے اعمال اور اخلاق کو بھی درست کرنے کی فکر میں لگے رہو۔ قومی اور اجتماعی زندگی کے لیے جس طریقے سے یہ ضروری تھا کہ ان کا کوئی مضبوط اور مستحکم رشتہ وحدت ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتصام بحبل اللہ کے لفظ سے واضح فرما دیا، اسی طرح رشتے کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے یہ دوسرا عمل بھی ضروری ہے جو ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی دوسرے بھائیوں کو احکام قرآن و سنت کے مطابق اچھے کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنے کا فریضہ ہر شخص جو ہے وہ انجام دینے کی کوشش کرے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جو ہمارے اکابر میں سے ہیں اور بڑے پائے کے عالم ہیں، تفسیر عثمانی کے نام سے انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، بہت ہی انہوں نے بہترین انداز کے اندر
اور جچے تلے الفاظ کے اندر قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی، ہاں چھوٹ سکتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس رسی کے چھوٹ جانے کے خطرے کے پیش نظر یہ ہدایت فرما دی کہ ہر مسلمان جس طرح خود نیک عمل کرنے کو اور گناہ سے بچنے کو اپنا فرض سمجھتا ہے، وہ اسی طرح یہ بات بھی ضروری سمجھے کہ لوگوں کو بھی نیک عمل کی ہدایت اور برے اعمال سے روکنے کی کوشش میں لگا رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب مل کر مضبوطی کے ساتھ جبل متین کو تھامے رہیں گے، اور اس کے نتیجے میں دین اور دنیا کی فلاح ان کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ڈالنے کے لیے قرآن کریم کے اور بھی واضح ارشادات ہیں۔ مثلا سورہ عصر میں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اسی طرح سورہ آل عمران میں ارشاد ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ ان تمام آیات سے اور روایات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ پوری امت کے ہر فرد کا فریضہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اگر اسے قدرت ہو تو ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو زبان سے روکے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر دل میں اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ ہمارے ہاں جو تبلیغی جماعت ہے اس فریضے کو وہ بہت ہی بہترین انداز سے انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں کی برکت ہے کہ بہت بڑے شراب نوشی کے اندر مبتلا اور فحش چیزوں کے اندر مبتلا لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کے اوپر ان کو ہدایت دے دی ہے، اور وہ الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں ایک مثالی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔